इन रगों में बहती हो, सच में तुम लहू बनकर। जब भी किसी को अपना बनाने की बात की गई हिंदी कविता में, उर्दू शायरी में, तो ये कहा गया कि मेरी जान बन जाओ, मेरी दुल्हन बन जाओ, मेरी जिंदगी बन जाओ। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप अली की दर्द भरी नज़म। से पहले बता दो दोस्तों, हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर रखने के आरोप में पुलिस ने अशोक कुमार को किया गिरफ्तार। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पतझड़ों के मौसम में भी बसंत हो जाए, वो प्यार जो कभी इबादत था, वो मोहब्बत जो कभी पूजा थी, उसे आज के गीतकारों ने इश्क कमीना और निकम्मा किया, इस दिल ने तकला दिया है। 4 मिसरे रखता हूं, अगर परंपराओं को सहेज सका हूं तो मुझे आपका साथ मिले कि पतझड़ों के मौसम में भी बसंत हो जाए, हो उदासियां गायब, दुख का अंत हो जाए। अंग आपके जैसे वेद की ऋचाएं हैं, अंग आपके जैसे वेद की ऋचाएं हैं, जो भी गौर से पढ़ ले वो ही संत हो जाए, जो भी गौर से पढ़ ले वो ही संत हो जाए। और 4 मिसरे अपने काम का रखता हूँ, अपने मन की बात रखता हूँ। ये 4 मिसरे पढ़ने के लिए मैं अब तक सारा ड्रामा कर रहा था, सारा माहौल बना रहा था, क्योंकि अब उम्र के ऐसे स्टेज पे हूँ कि इन 4 मिसरों की जरूरत महसूस होती है। सुनिए और आप लोग कुछ जुगाड़ करिए कि इन रगों में बहती हो, सच में तुम लहू बनकर। बिल्कुल नई बात। जब भी किसी को अपना बनाने की बात की गई हिंदी कविता में, उर्दू शायरी में, तो ये कहा गया कि मेरी जान बन जाओ, मेरी दुल्हन बन जाओ, मेरी जिंदगी बन जाओ। अगर आपके इस छोटे से भाई ने कुछ नया मामला लाया हो तो फिर नए तरीके से दाद मिलनी चाहिए, नए तरीके से प्यार मिलना चाहिए कि इन रगों में बहती हो, सच में तुम लहू बनकर। जिसकी जो तमन्ना है वैसी हूबहू बनकर, जिसकी जो तमन्ना है वैसी हूबहू बनकर। अब नहीं सहा जाता मुझसे ये अकेलापन, अब तो घर में आ जाओ माँ की तुम बहू बनकर, अब तो घर में आ जाओ। कोर्स की बात कितने अच्छे से समझते हैं हमारे शहर के लोग, कितने प्यारे हैं आप लोग। नोट करके ले जाइएगा, घर पे सुनाइएगा, क्या पता अम्मी का दिल पसीज जाए और सुबह को इंतजाम ही हो जाए। हालांकि मैं तो सालों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू का दिल आज तक नहीं पसीजा है। उन्हें लगता है लड़का नालायक निकल गया ना। आजकल घरों में यही माहौल है, कवि और शायर बनने का मतलब है लगता है कि गया काम से। समाज का जो सबसे ब्रिजेंद्र दत्ता से ज्यादा इसको कौन समझता होगा कि नहीं, आप जिसे दुआ देते हैं उसकी तो रीढ़ की हड्डी गायब हो जाए। इतने प्यारे लोग हैं आप लोग, जिसके पीठ पे हाथ रख दे उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाएगी, ये श्योर है। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी यानी उसके जनाजे के साथ आने वाले वापस चल देते हैं और अभी वो इतने करीब होते हैं कि इनकी जूतियों की आवाज़ वो सुन रहा होता है। इतने में उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, वो उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं
تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہوتی اس کو دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دی ہے۔ دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں خود تو کچھ نہیں جانتا، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ اس کے اس جواب پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی۔ پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا برا وقت نہ آ جائے کہ دنیا میں اللہ اللہ بالکل نہ کہا جائے۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کہ دنیا اللہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل ہی خالی ہو جائے گی۔ فائدہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایسا شخص موجود ہو جو یہ کہتا ہو، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا کیسے کھڑا رہنے کی طاقت ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، ترجمہ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے یہ کھڑا ہونا اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ وہ اس کے لیے فرض نماز کی ادائیگی کی بقدر رہ جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں بعض افراد وہ ہوں گے جو قوموں کی شفاعت کریں گے، یعنی ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی شفاعت کی اجازت دیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو قبیلے کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو عصبہ کی شفاعت کریں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی سفارشوں کو قبول فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ فائدہ 10 سے 40 تک کی تعداد والی جماعت کو عصبہ کہتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، اور ان کا کلمہ ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کلمہ کن سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک روح یعنی جان ہے، جس جان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن تک پہنچا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا تھا، اور یہ کہ جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے۔ جو ان سب کی گواہی دے، خواہ اس کا عمل کیسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ حضرت جنادہ رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ بھی نقل کیا ہے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے دیہات کی آواز اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔